بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر اللہ کے نبی کسی بات کو بیان فرمائے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ سے سچی بات کس کی بات ہے؟ اللہ و رسول کی بات سے بڑھ کر تو کسی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی قرآن و حدیث میں کسی موضوع پر قسم ذکر کی جائے، کسی بات پر قسم ذکر کی جائے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ بات قسم سے مؤکد ہو گئی ہے، بڑی تاکید اس بات میں آ گئی ہے، تو اس کی اہمیت عام باتوں سے زیادہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر قسمیں ذکر فرمائی ہیں، کبھی کسی شہر کی قسم ہے، کبھی حضور کی زندگی کی قسم ہے، کبھی رات کی، کبھی چاشت کے وقت کی، کبھی سورج کی، کبھی ملائکہ کی خاص جماعتوں کی، بہت ساری چیزوں کی قسمیں ذکر فرمائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قسم کا محتاج نہیں ہے۔ جو بات فرما دی وہ درست بات ہے، برحق بات ہے، مبنی بر حقیقت بات ہے، لیکن قسم آ گئی تو قسم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ وہ حق ہیں، اور تم سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس کو محفوظ رکھو۔ پہلے وہ تین باتیں، پھر اس کے بعد وہ حدیث ہے۔ وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک، بندے کا مال صدقہ و خیرات کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ کاش اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ بندے کا مال صدقہ و خیرات سے کم نہیں ہوتا، بلکہ یقینی بات ہے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یعنی صدقہ کرنا اگرچہ بظاہر صورت نقصان ہے، یعنی لگتا ہے اتنے پیسے کم ہو گئے، اگر 1,00,000 روپے تھے 15,000 روپے صدقہ کیا تو 85 رہ گئے، لگتا یہ ہے کہ کم ہوئے ہیں ظاہر صورت میں، لیکن چونکہ دنیا میں موجب خیر و برکت ہے اور آخرت میں حصول ثواب کا سبب ہے، اس لیے حکم میں زیادتی کے ہے نہ کہ نقصان کے۔ یہاں بھی برکت ہوگی صدقے کی وجہ سے، مال کی حفاظت بھی ہوگی، اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے ساتھ ضرور ملے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی تین باتوں میں سے، جن تین کے بارے میں حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا سکتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے جس بندے پر ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، صبر کر لیا، یہ صبر ایک طرح سے بڑی وزنی چیز ہے۔
اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے سامنے والا جواب نہیں دیتا، صبر کا پہلو پکڑ لیتا ہے بس. تو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ میں نے پڑھا، جس نے صبر کر لیا اس نے سامنے والے کو ہلاکت میں ڈال دیا. کیا مطلب؟ یہ خود جواب دیتا تو کچھ چھوٹا موٹا جواب دیتا. بھئی اگر یہ جواب دیتا تو کچھ چھوٹا موٹا جواب دیتا یہ، لیکن اب اس نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اگر اللہ کی پکڑ آئی تو وہ چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، وہ بڑی خطرناک پکڑ ہوگی. اس بات سے بڑا ڈرنا چاہیے. بعض لوگ ظلم پہ کمر بستہ رہتے ہیں، وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ سامنے والا ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. اگر سامنے والا کچھ نہیں کہہ رہا یہ زیادہ فکر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اب اس کی جانب سے خود جواب دیں گے. تو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں جس نے صبر کیا اس نے سامنے والے کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہلاکت میں ڈال دیا اس نے، کہ اللہ جب پکڑ فرمائیں گے اب اسے کون بچائے گا اس ہلاکت سے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو جس نے صبر کیا، یہ صبر کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، صبر ذلت کی بات نہیں ہے، ضعف کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت کے بڑھنے کا باعث ہے. اللہ تعالی کے ہاں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، عزت گھٹتی نہیں ہے. صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یعنی اپنے نزدیک اس کو زیادہ معزز بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اسے زیادہ معزز بنا لیتے ہیں. جس طرح ظالم کو اپنے نزدیک اللہ ذلیل رکھتا ہے، یا مظلوم کی عزت انجام کار دنیا میں بڑھا دیتا ہے. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، جب وہ ظلم کر رہے تھے تو شاید کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے ایک عزت ملنے کی ایک علامت یہ بھی ہے، انجام کار مظلوم کی تعریف کی جاتی ہے، ظالم کو برا کہا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی ظالم کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا. حجاج بن یوسف کا ذکر آتا ہے، اپنے زمانے میں اس نے 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو قتل کرایا. کوئی دن ایسا شاید گزرا ہو زندگی میں جس دن اس کے سامنے کسی کی گردن نہ اڑائی گئی ہو، یعنی خونی ہو چکا تھا وہ، اسے لذت آتی تھی قتل ہوتا دیکھ کر. ایسا خطرناک آدمی. 1.25 لاکھ لوگ تھوڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے. اور اس میں بڑے بڑے نیک صالح لوگوں کو بھی شہید کرا دیا. سعید بن المسیب جیسے لوگوں کو بھی قتل کرا دیا اس نے. اتنے بڑے بڑے تابعین چلے گئے. تو بتائیے اس وقت کوئی اسے کچھ کہتا ہو یا نہ ہو، بظاہر حاکم سمجھ کر اس کی عزت کرتے ہو، لیکن انجام کار عزت ہے اس کی؟ نہیں، انجام کار عزت نہیں ہے. بلکہ جو اس کی تلوار سے مقتول ہو گئے، بیچارے مظلوم مارے گئے، ساری امت قیامت تک ان کو پسند کرے گی، اسے پسند نہیں کیا جائے گا. یزید کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے، لیکن ان کا مرتبہ قیامت تک مسلم ہو گیا، طے ہو گیا نا. اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. ابن زیاد کی کوئی تعریف نہیں کرتا. تو انجام کار ظالم کے حق میں ذلت ہے، مظلوم کے حق میں عزت ہے. یعنی بالآخر نتیجہ یہی نکلے گا، جب یہ ظالم مظلوم چلے جائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظالم کی تعریف کبھی بھی نہیں ہوگی اور مظلوم کی مذمت نہیں ہوگی. لوگ اس کے حق میں بات کریں گے، کہیں گے بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ ظلم ہوا. انجام کار مظلوم کی عزت دنیا میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. جس طرح ظالم کو ظلم کے سبب ایک دن ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ضرور ذلت کا منہ دیکھتا ہے. اور اکثر معاملہ برعکس کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مظلوم کے آگے بھی ذلیل کر دیتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی. یہ 2 باتیں ہو گئیں. پہلی بات، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. حضور فرما رہے ہیں ان 3 باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں، قسم کھاتا ہوں 3 باتوں پر. ایک، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے مال. دوسری بات یہ، جو ظلم پر صبر کر لے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں.
کسی نے کسی کا حق مار لیا، اللہ عزت بڑھائیں گے، صبر کر لیا اس نے. کسی نے مال مار لیا، کسی نے بے عزتی کر دی، زیادتی کی، تو ظالم کو انجام کار عزت نہیں ملے گی، عزت مظلوم ہی کو ملے گی، اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے. اور تیسری بات، جس بندے نے بغیر حاجت اور ضرورت کے سوال کا دروازہ کھولا، یعنی لوگوں سے ویسے ہی مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے لوگوں سے، اور حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ بس مال بڑھ جائے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پیشہ ور بھکاری ہے. پیشہ ور ہے نا، یعنی اس کو ایسا نہیں کہ بھئی اس کو ضرورت ہے، مطلب ایک دن مانگے گا کہ بیمار ہوں، 2 سال بعد بھی اسی بیماری پہ کھڑا ہوگا وہ. تو بھئی تیری بیماری ختم نہیں ہوتی، کیا بات ہے؟ اصل بات یہ پیشہ ہے، اور پیشہ ور کے مانگنے کو شریعت مطہرہ نے انتہائی برا سمجھا ہے، انتہائی برا سمجھا ہے. بھائی جس دین میں زکوٰۃ بھی دی جاتی ہو، صدقے کی بھی فضیلت بتائی جاتی ہو، مدد کا بھی بڑا درجہ ہو، وہاں مسلمان سب چیز دے بھی رہے ہوں، نکل بھی رہا ہو، اس کے بعد وہ دین پھر بھکاری پن کی اجازت دے گا؟ وہ تو نہیں دے گا اجازت. تو حضور فرما رہے ہیں اس پر بھی قسم کھاتا ہوں، جس بندے نے بغیر حاجت اور ضرورت کے سوال کا، بھیک کا دروازہ کھولا، اللہ تعالی اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے. فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے. لت لگ جاتی ہے یہ، پھر وہ فقیر ہی بنا رہے گا، مانگتا ہی رہے گا. اور بھئی ایک مرتبہ انسان طے کر لے بھی مخلوق سے لینا ہے، خالق سے لینا ہے. اگر مخلوق کے دروازے پر جا کر کھڑا ہونا منتخب کرے گا تو وہیں کھڑا رہے گا، پھر وہیں سے مانگنا اس کے مقدر میں رہے گا. تو پھر بہتر یہ ہے اس سے مانگے جو سب کو دینے والا ہے. فرمائے جو یہ سوال کا دروازہ کھولے گا بغیر حاجت کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ طرح طرح کی حاجتیں اس کو پیش آتی ہیں یا نعمت چھین لیتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا اب اس کو بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو. دنیا 4 آدمیوں کے لیے ہے، دنیا 4 آدمیوں کے لیے ہے. ایک تو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالی نے مال اور علم عطا فرمایا، مال بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا فرمایا. خوش نصیب آدمی ہوگا ایسا جس کو دونوں بڑی نعمتیں اللہ نے دے دی، دنیا بھی دے دی اور دین بھی دے دیا. فرما ایک وہ بندہ ہے 4 میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دونوں عطا فرمائے، بس وہ مال کو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی مال بھی خرچ کرتا ہے ساتھ علم بھی ہے، پتہ ہے کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس پہ خرچ کرنا ہے، ساری باتوں کو علم کی وجہ سے سمجھتا ہے. یہ بھی اہم بات ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. بعض لوگوں کو صرف مال ملتا ہے، علم نہیں ملتا، علم نہیں ملتا. اب وہ عجیب و غریب جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، ناموری والی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے جو کام حرام کام ہے، ناچ گانے پہ خرچ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی اور اس چیز کا علم اسے عطا نہیں فرمایا، علم سے اسے محروم کر دیا. یہ نقصان ہی کرے گا، فائدہ نہیں اٹھائے گا. مال عطا فرمایا، مال کے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہے، اور مال میں سے مال کے حق کے موافق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ، کفارات، ضیافت، صدقات، خیرات، ان کاموں میں خرچ کرتا ہے. فرمایا اس شخص کا تو درجہ بڑا ہے، علم بھی مال بھی. خوش قسمت آدمی ہے جسے مال بھی اللہ نے دے دیا اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا درجہ تو بہت بڑا ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال عطا نہیں فرمایا. دیکھیں ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ بھئی مال کسی کا ہے اس کی مرضی سے خرچ ہوگا نا، مال اس کا نہیں ہے، مال اللہ کی امانت ہے.
یہ تصور غلط ہے کہ ہمارا مال ہم خرچ کریں گے. اب کوئی گانا گا رہا ہے، اس پہ نوٹ لٹا رہا ہے، گانے پر نوٹ لٹا رہا ہے. جی کتنے گانا گانے والے کو دے دیے جی 5 لاکھ اس پہ لٹا دیے 15 منٹ میں. بڑا خوب کام کیا بھائی آپ نے. ایک تو اس کا سننا حرام، دوسرا اس سے گانے کے لیے کہنا حرام، اور پھر اوپر سے اپنی محنت کا پیسہ اس پہ لٹانا حرام. ہسپتال چلا جاؤں دیکھ کتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں. یہ اوں کر رہا ہے اور اس پہ یہ جھوم رہا ہے خامخواہ. یہ فضول کے سر اور بیکار کی باتیں، پیٹ بھرائی کی جس کو کہتے ہیں نا باتیں ہوتی ہیں. یہ پیٹ بھرائی کے سارے قصے ہیں. وہ گانا گا رہا ہے، یہ پیسے ڈال رہا ہے اوپر. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے ہمارا مال ہے ہم جہاں چاہے خرچ کریں. تمہارا مال نہیں، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالی اپنی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. دیکھو یہاں خرچ کرنا، یہاں مت خرچ کرنا، اسے دینا اسے مت دینا. تو مال اللہ کا ہے، منشا بھی اللہ کا ہے. فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اور مال عطا نہیں فرمایا. علم عطا فرمایا دین کا، لیکن مال نہیں ملا اس کو. یہ بندہ علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے. یہ بہت اچھی خوبصورت حدیث ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے. اور واقعی 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، جیسے حضور بیان فرما رہے ہیں. حقیقت یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلا جس کو مال بھی ملا اور علم بھی ملا. دوسرا جس کو علم عطا فرمایا اور مال عطا نہیں فرمایا. یہ بندہ علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے. کیا نیت رکھتا ہے؟ یہ آرزو کرتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا. سمجھدار آدمی ہے، یعنی نیت بہت اچھی رکھی ہوئی ہے. اگر اللہ نے مال دیا تو جیسے فلاں نیک لوگ اتنے اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، میں بھی اس مال کو اچھے راستوں میں خرچ کروں گا. تو اس کو بھی حضور فرما رہے ہیں پہلے بندے کی مانند اجر ملے گا اور ثواب میں دونوں برابر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. اس کی نیت اچھی ہے، اس کی نیت اچھی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. کیسے بہتر ہو جاتی ہے؟ مال نہیں ہے لیکن نیت ہے. اگر مال ملا تو میں اچھی جگہوں میں خرچ کروں گا، میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کروں گا. اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں. اس کی نیت بہت اچھی ہے، وہ جو خرچ کر رہا ہے آخرت میں یہ اور وہ برابر ہو جائیں گے. تو بھائی محدثین نے لکھا کم از کم نیت کے اعتبار سے تو مفلس نہ بنے. نیت ہی اچھی کر لے، نیت ہی اچھی کر لے. اگر اللہ نے مال دیا تو میں خوب خیر کے کام کروں گا، بڑے بڑے اچھے ارادے کرے، نیتیں کرے. فرمایا یہ پہلا، یہ دونوں ثواب میں برابر ہوں گے، یعنی اس کو بھی پہلے بندے کی مانند اجر ملے گا. فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، علم نہیں دیا. پہلے کو دونوں دی، دوسرے کو علم دیا، تیسرے کو مال دیا اور علم نہیں دیا. بس علم نہ ہونے کے سبب اپنے مال کو بری طرح خرچ کرتا ہے، غلط کاموں میں، گندے کاموں میں، خراب جگہوں میں، خلاف شریعت، اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کرتا ہے. علم نہیں ہے اس کے پاس. علم نہ ہونے کے سبب اپنے مال کو بری طرح خرچ کرتا ہے. نہ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے مال میں سے نکالتا ہے، نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ صدقہ دیتا، نہ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا، اور غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے. فرمایا یہ بندہ بدترین مرتبے کا ہے. اللہ نے مال دیا لیکن اس کو خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کہاں خرچ کرنا ہے کرتا ہی نہیں ہے. یہ 3 ہو گئے. چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا. اب یہ دونوں سے فارغ ہے، دونوں سے خالی ہے. نہ مال دیا نہ علم دیا. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح برے کاموں میں خرچ کرتا.
وہ ناچ گانوں پہ لگاتا ہے، میں بھی لگاتا، میں بھی ایسے پروگرام کرتا، میں بھی غلط کاموں میں خرچ کرتا، شراب میں، بدکاریوں میں خرچ کرتا، تو یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغلوب ہے، اور اس کا گناہ تیسرے شخص کے گناہ کی مانند ہے۔ جس کے پاس مال ہے، غلط خرچ کرتا ہے، یہ بھی دل میں نیتیں لیے بیٹھا، مجھے بھی ملا تو میں بھی سب کچھ کروں گا۔ علماء نے لکھا یہ تیسرا سب سے بدتر ہے، لیکن اس کے پاس مال تو ہے، چلو وہ مال خرچ کر کے گناہ کما رہا ہے، اور یہ مفلس آدمی نیت کی خرابی کی وجہ سے مفت میں گناہ کمائے جا رہا ہے۔ تو ایسا مفلس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو تو نیت بھی اچھی نہ کر سکے۔ نیت تو اچھی کرے، دل میں تو عزم رکھے، ارادہ رکھے کہ ہاں میں خیر کا کام کروں گا۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ یہ ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے۔ تو ایک مرتبہ رات کے وقت کھٹپٹ محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو کوئی سبب ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے امور تکوینی ہوتے ہیں جن کا ظاہر میں کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو محسوس ہوا چھت پر کھٹپٹ ہو رہی ہے، خادم غلام دوڑائے، کہا دیکھو کون ہے، محل کی چھت پہ چڑھ گئے لوگ۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک دو لوگ پکڑے گئے، ان کو بادشاہ کے سامنے لگا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے اونٹ تلاش کر رہے تھے۔ ارے اس نے کہا پاگل آدمی، چھتوں پہ اونٹ ہوتے ہیں، وہ بھی محل کی چھت پر۔ اب وہ ظاہر ہے، میں نے ابھی عرض کیا امر تکوینی، یعنی ایسا نہیں کہ اونٹ ہی تلاش کر رہے تھے، بلکہ علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کا ایک راستہ بنانا تھا اس بات کو۔ تو اب جب اس نے کہا رے پاگل بے وقوف ہو، چھت پہ اونٹ ہوتے ہیں کوئی، تو انہوں نے کہا آپ بھی زندگی بڑی غفلت کی گزار رہے ہیں، جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ لیجئے چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو اس زندگی کے ساتھ اللہ نہیں مل سکتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ آپ بھی بڑی غفلت کی بادشاہت کے موج میں مست ہیں، آپ اس حالت میں اللہ بھی نہیں ملے گا۔ بس اصل مقصد ان اونٹ والوں کا یہ تھا، ان کو بھیجا گیا تھا۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے سارے امراء کو جمع کیا اور ان سے کہا بھائی یہ سلطنت تو تمہیں آئی، ہماری تو رات والی بات سے نیند اڑ گئی۔ کیا بات کہی اس نے؟ اور واقعی اگر یہی حالت رہی ہم مر گئے تو اللہ تو نہیں ملے گا ہمیں تو وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، سلطنت کون چلائے گا، یہ حکومت کون دیکھے گا، اتنا بڑا ملک ہے، آپ کی اتنی خدمات ہیں۔ کہا جی اب بس سلطنت گئی، اب ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ان کے حوالے کر کے جنگل میں چلے گئے اور بڑی عبادت، بڑی ریاضت میں زندگی کاٹ دی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کا، کافی ساری کرامات بھی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو ابراہیم کا جب انتقال ہوا، زندگی انہوں نے جنگل میں گزاری، پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے کہ اس غفلت میں اللہ نہیں ملے گا، یہاں تو ملے گا اللہ۔ انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا اللہ نے معاملہ کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے، میری محنت کم تھی لیکن اللہ نے مجھے نواز دیا، میری مغفرت ہو گئی۔ لیکن یہاں آ کر ہمیں ایک چیز کا پتہ چلا، جیسے یہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے نا، ایک چیز کا ہمیں پتہ چلا، ہم نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا جو جنگل میں ہمارے قریب ہی ہوتا تھا، اور وہ چونکہ عیالدار آدمی تھا، بال بچوں کا بوجھ تھا اس کے اوپر، تو وہ اس طرح ہماری طرح تو فارغ ہو کر عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا، محنت کرتا، پھر اسے اٹھاتا، بیچ کر آتا، پھر گھر کا بندوبست کرتا، تو اس کے پاس تو وقت نہیں تھا عبادت کا، بس وہ واجبی سی عبادت کرتا تھا۔ لیکن روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات ضرور کہتا تھا یا اللہ اگر تو مجھے فرصت دے دینا تو میں ابراہیم کی طرح عبادت کروں، کاش مجھے فرصت دے دے۔ اور نیت ضرور اچھی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں حدیث شریف میں کیا تھا، چوتھا آدمی سب سے برا، نہ مال نہ نیت اچھی، یعنی ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی فارغ ہے، مال بھی نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں اور نیت بھی اچھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہاں آ کر اس کی زندگی بھر نیت بھلی رہی، لہذا نیت کے موافق اس کا درجہ ہمارے درجے کے برابر۔ اور بعض حضرات نے اس واقعے کو دوسرے انداز سے لکھا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر مجھے وقت ملے تو ابراہیم سے زیادہ عبادت کروں اگر میں عیالدار نہ ہوں۔ تو انہوں نے واقعے میں یہ ذکر کیا ہے ایک درجہ اسے اوپر دیکھا اپنے سے،
پوچھا یا اللہ اس کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ روز لکڑیاں ہی کاٹتا تھا، یہ تو لکڑیاں ہی کاٹتا تھا، تو اس نے تو اتنی ریاضت نہیں کی، ریاضت تو ہم نے کی ہے۔ تو بتایا کہ ریاضت نہیں کی، لیکن اس کا دل بڑا سچا تھا، اگر ہم اسے موقع دیتے تو تم سے زیادہ ریاضت کرتا یہ۔ تو یہ حضور فرما رہے دیکھو یہ تیسرا آدمی بدترین اور چوتھا سب سے بدتر، نہ مال نہ علم، نیت بھی خراب اس نے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اس اپنی نیت کے سبب مغلوب ہے، اور اس کا گناہ تیسرے شخص کے گناہ کی مانند ہے، یعنی وہ تو خرچ کر کے گناہ کما رہا ہے، گناہ خرید رہا ہے، ایک طرح سے پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ مفت میں گناہ کماتا جا رہا ہے، غلط نیت غلط ارادہ رکھ کر۔ اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی آیا ہو، تو حضرت اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہاں نیت سے مراد عزم معصیت ہے، گناہ کے خالی خیال سے پکڑ نہیں ہوتی، لیکن کوئی عزم کر کے بالکل قدم اٹھائے بیٹھا ہو، اس پر تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے اس کی، کہ یہ نیت سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا۔ یہاں مراد یہ اس کی طرف سے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، تیار بیٹھا تھا بالکل، مگر اس کو کوئی مجبوری پیش آئی جس سے گناہ پر قدرت نہ پا سکا، اگر قدرت پاتا تو ضرور کرتا۔ پس زنا کا ارادہ کیا تو اس ارادے کا گناہ ملے گا، البتہ زنا کے ارادے کا گناہ زنا کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کام اس نے کیا نہیں ہے۔ اور تفصیل یہ گناہ اگر صرف وسوسہ شیطان ڈالے تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اس درجے میں عمل کا ارادہ نہیں ہوتا، اسی سبب سے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کا درجہ ہم، یعنی قصد اور نیت کرنا کسی عمل کا، پس خیر اور اچھے عمل کی نیت پر بھی کامل عمل کا ثواب ملتا ہے، اور برے عمل کی نیت پر ایک معین گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ عزم کا ہے، تیسرا درجہ، پہلے ہم، دوسرا قصد اور تیسرا عزم، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، یعنی پوری تیاری بھی گناہ کی کر کے بیٹھا ہے، اب یہ اتفاق ہے کہ اس عزم پر عمل نہ کر سکا، اب یہ نیت سے بڑھ گیا معاملہ، تو وہاں اس پر مواخذہ ہوگا، یعنی ایک معنی میں قدم اٹھا کر کرنا ہی چاہتا ہے، اب صرف دل میں وسوسہ یہ وہم نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالی، تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھلائی کے کام کراتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، جب یہ دین کو سمجھ جائے گا تو بھلائی والے راستے پر چل پڑے گا۔ یہ تو فرمانے جب کسی کے ساتھ اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے، اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پوچھا گیا اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کراتا ہے، کیسے کراتا ہے؟ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کراتا ہے؟ تو حضور نے اس کی صورت بیان فرمائی، کیسے بھلائی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ؟ فرمایا موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، جس کو کہنا چاہیے واپس پلٹنے کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ موت سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ پلٹنے کا موقع دے دے، واپس آنے کا موقع دے دے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری زندگی کے آخر کو سب سے بہتر بنا دے، وخیر ایامی یوم القاک فی، اور میری زندگی کا بہترین دن اس دن کو بنا دے جب میری تجھ سے ملاقات ہو، میری تجھ سے ملاقات ہو۔ اب جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائیں گے اسے آخر میں نیکی کی توفیق دے دیں گے، توبہ کر لے گا، پلٹ جائے گا، واپس آ جائے گا، یہ علامت بہت اچھی ہے۔ تو پوچھا گیا کیسے خیر بھلائی کے کام کراتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے
اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے، یعنی ایسی خیر ہے کہ ہمیشہ کے عذاب سے اللہ نے اس کو بچا لیا، ہمیشہ کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ یہ گویا کہ ذات باری تعالیٰ کی جانب سے خیر کا معاملہ ہے کہ اسے پلٹنے کا موت سے پہلے موقع عطا کر دیا جاتا ہے۔